سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے خالی گھر۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 17 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اکبر نے کھانے پینے کی اشیاء سے پر بڑا تھیلا کھولا تو سیما سب کچھ بھول بھال کر کھانے پینے میں لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد اسے یاد ہی نہ رہا کہ اکبر انہیں سمندر میں چھوڑ کر ہٹ میں آ گیا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ لوگ واپس چل پڑے۔ گھر پہنچ کر اکبر نہایا دھویا اور چائے پی کر سو گیا۔ ابھی سوئے ہوئے اسے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ کسی کھٹکے پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ بند تھا۔ وہ دروازہ اندر سے بند کر کے لیٹا تھا۔ پھر اس کی نظر باتھ روم کے دروازے پر گئی تو وہ چونک اٹھا۔ باتھ روم کا دروازہ کسی نے زور سے کھولا تھا، اتنے زور سے کہ وہ دیوار کے ساتھ جا لگا تھا۔ دروازے کی آواز سے ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ دروازے پر نیلم کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نیلم تم؟ ہاں میں۔ نیلم کمرے میں آ گئی اور سنگھار میز کے سامنے بیٹھ گئی۔ اکبر اٹھ کر اس کے نزدیک گیا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھنا چاہا تو وہ غصے سے ایک دم کھڑی ہو گئی اور بولی، خوب رنگ رلیاں منائی جا رہی ہیں۔ نیلم، یہ تم کیسی بات کر رہی ہو؟ اب آپ کو میری کیا فکر ہوگی؟ آپ کو دوسری نیلم جو مل گئی۔ وہ تیکھے لہجے میں بولی، کیا بات کرتی ہو؟ وہ دوسری نیلم ہے؟ وہ تو تمہارے پاؤں کی دھول بھی نہیں۔ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، کلفی کھائی جا رہی ہے، سمندر کی سیریں، خوب ہنسی مذاق ہو رہا ہے۔ تم تو مجھے بالکل بھول گئے۔ میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں تو تمہیں مر کر بھی نہیں بھول سکتا۔ پھر مجھے ڈھونڈتے کیوں نہیں؟ میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں، کہاں تلاش کروں؟ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ میں تو پھر انسان ہوں۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، تم ہو کہاں، کہاں چھپ گئی ہو؟ اکبر، میرے چاروں طرف آگ ہے، میں مری جا رہی ہوں، خدا کے واسطے مجھے ڈھونڈ لو۔ ابھی اکبر کوئی جواب دینے والا تھا کہ اچانک ایک خوفناک آواز کمرے میں گونجی، میاؤں۔ اکبر نے پلٹ کر دیکھا تو بیڈ پر کالے بلے کو پایا۔ کالے بلے کو دیکھ کر نیلم باتھ روم کی طرف بھاگی۔ کالے بلے نے بھی بیڈ سے چھلانگ لگائی اور باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ باتھ روم کا دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا۔ تبھی اکبر کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ وہ اب تک خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کر پنکھا تیز کیا۔ کچھ دیر کے بعد جب پسینہ خشک ہو گیا اور دل کی دھڑکن قابو میں آ گئی تو وہ اٹھ کر باتھ روم میں گیا تاکہ منہ ہاتھ دھو لے۔ دروازہ بند کر کے جب اس نے نیلم کی تحریر پر نظر کی تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ تحریر جو وقت کے ساتھ دھندلا گئی تھی اس وقت بالکل تازہ تھی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ نیلم ابھی ابھی اس تحریر کو لکھ کر گئی ہو۔ وہ چکرا کر رہ گیا۔ نیلم کو اس نے خواب میں دیکھا تھا یا وہ حقیقت میں یہاں موجود تھی؟ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ رات کو سیما اور اس کی امی اور بیگم آفتاب کو صابرہ نے کھانے پر مدعو کر رکھا تھا۔ اکبر کو جب معلوم ہوا کہ سیما رات کو ادھر ہوگی تو وہ گھر سے بہانہ کر کے نکل گیا۔ جب سے اس نے نیلم کو خواب میں دیکھا تھا اسے قرار نہیں تھا، دل پر گھبراہٹ طاری تھی اور اس کا جی چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ نیلم کی تلاش میں نکل جائے۔ دوسرے دن جب شام کو سیما اکبر کے گھر آئی تو اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ وہ اکبر سے حساب لینے آئی تھی کہ وہ کل رات کو کہاں غائب ہو گیا، جبکہ وہ لوگ اس کے گھر پر کھانے پر مدعو تھے۔ اکبر آ گئے شو روم سے؟ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی سوال کیا۔ وہ تو گئے، راشدہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ گئے؟ کہاں گئے؟ مری، راشدہ نے کہا اور سیما کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آؤ اندر، تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ مری؟ سیما کو ایک جھٹکا سا لگا۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات اس نے خود کلامی کے انداز میں کہی۔ وہ گمسم سی ہو گئی۔ راشدہ نے محسوس کیا کہ سیما پر اس خبر نے بجلی سی گرا دی ہے۔ اندر ہی اندر کوئی چیز ٹوٹی ہے۔ ایک بے نام سی اداسی اس کے چہرے پر چھا گئی تھی۔ سیما نے اسے ہاتھ چھڑا لیا لیکن راشدہ نے پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب اس نے محسوس کیا کہ سیما کا ہاتھ نہ صرف ٹھنڈا ہو چکا ہے بلکہ کانپ بھی رہا ہے۔ سیما، کیا ہوا تمہیں؟ خیریت تو ہے؟ راشدہ نے گھبرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے کیا ہوگا؟ سیما کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ آئی۔ اچھا، میں چلتی ہوں۔ کیا یہاں تم اکبر بھائی سے ملنے آئی تھی؟ راشدہ نے سوال کیا۔ نہیں تو، سیما نے جلدی سے کہا، تم سے ملنے آئی تھی۔ پھر مجھ سے ملے بغیر جا کیوں رہی ہو؟ آؤ اندر آؤ، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ راشدہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔
راشدہ میں پھر آؤں گی، اس وقت میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، چکر سے آ رہی ہیں، سیما نے صاف گوئی سے کام لیا۔ آؤ میں تمہیں اچھی سی چائے بنا کر پلاؤں، تمہارے چکر بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سیما کے جواب کا انتظار نہ کیا، اسے کھینچتی ہوئی اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ راشدہ سیما کو کھینچتی ہوئی سیدھا اکبر کے بیڈ روم میں لے گئی۔ بیڈ کے سرہانے اس نے دو تین تکیے رکھ دیے اور بولی، تم آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں۔ سیما بڑی فرما برداری سے تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور سامنے نیلم کی تصویر کو غور سے دیکھنے لگی۔ راشدہ چائے بناتے ہوئے الجھی ہوئی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ان دنوں میں جو کچھ ہوا تھا، اکبر اور سیما کی ملاقاتوں کے جو اثرات مرتب ہوئے تھے، وہ بہت حوصلہ افزا تھے۔ سیما بڑی تیزی سے اکبر کی طرف بڑھی تھی، اسے معلوم تھا کہ اکبر شادی شدہ ہے، اس کے باوجود لاشعوری طور پر وہ اس کے قریب ہوتی چلی گئی۔ ایک لڑکی دوسری لڑکی پر فتح حاصل کرنا چاہتی تھی، میدان مار لینے کے جذبے نے اسے آگے بڑھایا، اور پھر وہ واقعی اکبر کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اکبر اگر مری نہ گیا ہوتا اور اس کی توجہ سیما کی طرف ہو گئی ہوتی، تو سیما کا اکبر کی محبت میں گرفتار ہونا بجا تھا، بلکہ دونوں ماں بیٹی کے منصوبے کے عین مطابق تھا۔ مشکل یہ تھی کہ راشدہ اپنے بھائی اکبر کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ سیما کی صورت میں ان لوگوں نے جو اس کے دل پر تیر چلایا تھا وہ رائے گاں گیا۔ اکبر نے سیما کو محبت کی ایک نظر بھی عطا نہ کی، حالانکہ وہ نیلم کی بڑی حد تک ہم شکل تھی، لیکن اسے نقل نہیں چاہیے تھی، اسے اصل درکار تھی۔ راشدہ دیکھ رہی تھی کہ اکبر کے مری چلے جانے سے سیما پر خاطر خواہ اثر ہوا تھا، وہ شاید اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اگر ایسا ہے تو اسے حقائق بتا دینے چاہیے تاکہ وہ سنبھل جائے اور یہ جان لے کہ اکبر کا دل فتح کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ابھی تک سیما کو نیلم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا، بس یہی بتایا گیا تھا کہ وہ لاہور گئی ہوئی ہے۔ سیما نے اپنے طور پر نیلم کے بارے میں یہ بات فرض کر لی تھی کہ اکبر اور نیلم کے تعلقات خوشگوار نہیں ہیں، اور نیلم لڑ کر میکے چلی گئی ہے، اور اس کی ماں اور بیٹی یہ چاہتی ہیں کہ نیلم کا قصہ پاک کر دیا جائے اور سیما کو اس کی جگہ دے دی جائے۔ سیما کو اکبر پہلی نظر میں اچھا لگا تھا اور وہ انجام سے بے خبر محبت کی آگ میں کود پڑی تھی۔ راشدہ چائے کے دو کپ ہاتھ میں تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ لو سیما، چائے پیو۔ راشدہ نے ایک کپ اس کی طرف بڑھایا۔ ہاں سیما، راشدہ کی آواز سن کر جیسے چونک اٹھی، اس نے گھبرا کر کپ پکڑ لیا اور خاموشی سے دونوں نے چائے پی۔ پھر سیما نے پوچھا کہ اکبر مری کیوں گئے ہیں؟ سیما نے بالآخر گفتگو کا آغاز کر دیا۔ نیلم کے لیے، راشدہ نے فوراً کہا۔ نیلم کے لیے؟ سیما کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ نیلم تو لاہور میں ہے، لیکن اکبر بھائی کا خیال ہے کہ وہ مری میں ہے۔ راشدہ نے بڑی معصومیت سے کہا، میں سمجھی نہیں۔ سیما نے خالی کپ میز پر رکھا اور ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ سمجھ میں تو ہمیں بھی نہیں آیا کہ اس گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ کیا مطلب راشدہ؟ جو کچھ کہنا ہے صاف صاف کہو۔ ایک بات بتاؤ سیما، تمہیں اکبر بھائی کیسے لگتے ہیں؟ صاف صاف بتا دوں؟ ہاں ہاں بتاؤ۔ میں انہیں چاہنے لگی ہوں، سیما نے گہری نظروں سے راشدہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ راشدہ نے یہ سن کر گہرا سانس لیا، اس نے سیما کے بارے میں جو اندازہ لگایا تھا وہ صحیح نکلا۔ تب راشدہ ایک عزم کے ساتھ کھڑی ہوئی، اس نے سیما کا ٹھنڈا ہاتھ پکڑا اور بولی، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے لے کر باتھ روم کی طرف بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ سیما حیرت زدہ تھی۔ آؤ تو۔ راشدہ اسے لے کر باتھ روم میں داخل ہوئی اور پھر اس نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کرنے پر سیما کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر نیلم کی لکھی ہوئی تحریر پر پڑی۔ اکبر، میں تمہاری ہوں، مجھے بھول نہ جانا۔ یہ کیا ہے؟ سیما نے پریشان ہو کر پوچھا۔ آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ یہ سب کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سیما کو باتھ روم سے باہر لے آئی اور دونوں بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ سیما، کیا تمہارا جن بھوتوں پر یقین ہے؟ راشدہ نے پوچھا۔ ہائے، جن بھوتوں سے تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، سیما نے جواب دیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ جن خوبصورت لڑکیوں پر عاشق ہوتا ہے؟ ہاں میں جانتی ہوں، ہماری امی کے دور کے رشتہ داروں میں ایک واقعہ ہو چکا ہے۔ ایک جن نہ صرف لڑکی پر عاشق تھا، بلکہ اس نے اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اپنا رشتہ بھجوایا، اور رشتہ نامنظور کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکی دی۔ والدین مجبوراً اس رشتے پر راضی ہو گئے۔ پھر اس لڑکی کی باقاعدہ بارات آئی، نکاح ہوا، شادی کی تمام رسومات ادا کی گئیں اور لڑکی کو رخصت کر دیا گیا۔ اس جن نے بستی سے ہٹ کر ایک مکان لے لیا اور اب وہ لڑکی اس جن کے ساتھ رہتی ہے۔ ماں باپ کے علاوہ اس لڑکی سے ملنے کوئی نہیں جا سکتا۔ سیما نے بتایا، پھر وہ خوف سے لرز کر بولی، ہائے راشدہ، یہ کیسی دل دہلا دینے والی بات ہے۔
ایسی ہی دل دہلا دینے والی بات اس گھر میں بھی ہوئی ہے۔ نہیں بھائی، سیما فوراً سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہاں، میں تمہیں تفصیل سے ساری بات بتاتی ہوں، راشدہ نے کہا۔ ہماری بھابھی نیلم پر بھی ایک جن عاشق ہے۔ پھر راشدہ نے قصے کو ٹرین سے شروع کیا اور ان 4 مہینوں میں جو بھی واقعات رونما ہوئے تھے ان کا تفصیل سے ذکر کیا۔ سیما اس ساری کہانی کو دم بخود ہو کر سنتی رہی۔ جب قصہ ختم ہوا تو سیما کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر نیلم کی تصویر کو دیکھا، پھر سنگھار میں اس کے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی شکل نیلم سے کافی ملتی تھی۔ اس نے سوچا اکبر تو اس پر عاشق نہیں ہوا، لیکن اگر کہیں جن نے اسے دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ اس تصور نے اس کی سٹی گم کر دی۔ پھر وہ جو اس گھر سے بھاگی تو اس نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ 2-3 دن کے بعد معلوم ہوا کہ سیما واپس اسلام آباد چلی گئی، حالانکہ اس کا یہاں کافی دن رہنے کا پروگرام تھا۔ صابرہ کو بڑی حیرت تھی کہ سیما نے اچانک گھر میں آنا کیوں بند کر دیا اور کیوں اتنی جلدی کراچی چھوڑ گئی۔ راشدہ نے صابرہ کو کچھ نہیں بتایا اور اس نے سیما کو بھی قسم دی تھی کہ وہ یہ قصہ کسی اور کو نہ بتائے۔ صابرہ اکبر کے مری جانے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ بابر کا خیال تھا کہ یہ سب صابرہ کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے اس سے کب کہا کہ وہ مری جائے؟ صابرہ نے صفائی پیش کی۔ تم نے اس پر سیما کو جو مسلط کر دیا تھا، بابر نے خفگی سے کہا۔ یہ سب میں نے تو اس کے بھلے کے لیے کیا تھا، صابرہ بولی۔ سیما کی وجہ سے نیلم کی یاد نے شدت اختیار کی، اسی لیے وہ چلا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ صابرہ نے گھبرا کر کہا۔ مجھے کیا معلوم، بابر لا تعلقی سے بولا۔ آپ نے اسے مری جانے کی اجازت کیوں دی؟ صابرہ الجھ پڑی۔ میں اگر اسے اجازت نہ دیتا تو بھی وہ چلا جاتا۔ ایسا کریں آپ خود مری جائیں، وہ جانے کہاں بھٹک رہا ہوگا، صابرہ نے تشویش سے کہا۔ صابرہ ماں تھی، اکبر اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی تشویش بجا تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا لخت جگر اس طرح مارا مارا پھرے۔ زرغام اور دادا غفور سے جو معلومات نیلم کے بارے میں ملی تھی، اس کے مطابق نیلم درختوں سے گھرے ایک مکان میں تھی اور یہ کوئی پہاڑی علاقہ تھا۔ اگرچہ یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی تھی کہ نیلم کس پہاڑی مقام پر ہے، یہ گھر پاکستان کے کسی بھی پہاڑی مقام پر ہو سکتا تھا، لیکن قیاس یہ کہتا تھا کہ یہ مکان مری میں ہے۔ ماموں فرقان سے جب اکبر نے اس معاملے پر بات کی تو انہوں نے بھی یہی اندازہ لگایا کہ نیلم مری میں ہو سکتی ہے۔ اس قیام کی اگرچہ کوئی ٹھوس بنیاد نہیں تھی، محض ایک خیال تھا، اور یہ خیال بار بار ذہن میں اس لیے آتا تھا کہ نیلم آخری بار مری میں دیکھی گئی تھی۔ اکبر نے اللہ کا نام لیا اور مری کی طرف پرواز کر گیا۔ مری پہنچ کر اس نے ایک اچھے سے ہوٹل کا انتخاب کیا اور سامان رکھ کر باہر نکل آیا۔ پہلے دن اس نے کچھ نہ کیا، صرف مری کی اکلوتی سڑک پر ادھر سے ادھر گھومتا رہا۔ وہ ایک ایک لڑکی کا چہرہ غور سے دیکھتا اور آگے بڑھ جاتا۔ اس نے ہوٹلوں کے چکر بھی لگائے لیکن کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اس طرح کہیں نیلم دکھائی دے جائے۔ رات کو تھک ہار کر وہ اپنے ہوٹل لوٹ آیا۔ ہوٹل سے اس نے کراچی بابر کو فون کیا، اپنے خیریت سے مری پہنچنے کی اطلاع دی اور جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا اس کا نام اور کمرہ وغیرہ بتایا۔ پھر دن بھر کی کارگزاری بیان کی اور دوبارہ فون کرنے کا وعدہ کر کے رسیور رکھ دیا۔ وہ سونے کی کوشش میں کروٹیں بدلنے لگا لیکن نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ پھر اس نے اٹھ کر لائٹ جلا دی اور کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا تو شیشے کی کھڑکی میں سے چاند نے اپنا چہرہ دکھایا۔ پورا چاند تھا، ایک سحر انگیز منظر تھا۔ وہ کھڑکی کھول کر چاند کو تکنے لگا۔ چاند کو دیکھتے دیکھتے ایسے ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ کیا پتا نیلم بھی اس وقت چاند کو دیکھ رہی ہو۔ کاش کوئی ایسا ذریعہ بن جائے کہ وہ نیلم تک پہنچ سکے۔ اکبر کا خیال 100% درست تھا۔ نیلم واقعی کھڑکی میں کھڑی چاند کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ چاند اور چاندنی سے نیلم کو ہمیشہ سے دلچسپی تھی۔ چاندنی اس پر سحر پھونک دیتی تھی۔ اس کے جسم کے سمندر میں چاندنی راتوں میں جوار بھاٹا سا آ جاتا تھا۔ لاہور میں وہ چاندنی راتوں میں دیر تک ٹہلا کرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ کھڑکی میں کھڑی سوچ رہی تھی۔ اسے لاہور یاد آیا۔ پھر لاہور سے اس کا ذہن شادی اور کراچی کی طرف منتقل ہوا۔ کراچی شہر یاد آیا تو اکبر کا چہرہ ابھرا۔ وہ چاند میں اس کا چہرہ تلاش کرنے لگی اور چاند دیکھتے دیکھتے اتنی محو ہو گئی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کرل اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ سید پور کے جن نے جب اپنا جلتا ہوا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا تو وہ یکدم چونک اٹھی۔ اوہ، میں نے محویت توڑ دی، چاند میں ڈوبی ہوئی تھی شاید، وہ ہنسا۔ نیلم نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے واپس پلٹی اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔
میرا یہ مطلب تو نہ تھا، سید پور کا جن بولا۔ کافی دیر سے کھڑی تھی، کھڑے کھڑے تھک گئی تھی، نیلم نے وضاحت کی۔ کھڑے کھڑے تھک گئی تھی یا میرا کھڑکی کے قریب آنا پسند نہ آیا؟ کرل نے طنز کیا۔ میں کھڑکی میں کھڑی اکبر سے تو بات نہیں کر رہی تھی، نیلم نے طنز کا جواب طنز میں دیا۔ چاند کو تو دیکھ نہیں تھی؟ کرل نے سوال کیا۔ ہاں دیکھ رہی تھی، کیا پتا چاند میں محبوب کی شکل دکھائی دے رہی ہو۔ سید پور کے جن نے تیر چلایا۔ کاش ایسا ہوتا، نیلم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تمہارا تو جی چاہتا ہوگا کہ اکبر کسی طرح یہاں پہنچ جائے۔ کاش وہ پہنچ سکتا، نیلم ضد پر اتر آئی۔ خیر اس کا یہاں پہنچنا تو اتنا مشکل نہیں، لیکن وہ یہاں پہنچ کر کرے گا کیا؟ وہ مجھے یہاں سے اپنے ساتھ لے جائے گا، نیلم نے اسے جلایا۔ وہ، یہ کہہ کر سید پور کے جن نے ایک زبردست کہا لگایا۔ وہ تمہیں کہاں لے جائے گا؟ میرے سامنے وہ تو کل کا لونڈا ہے، تمہیں لے جانے کے بجائے کہیں خود نہ پھنس جائے۔ تم اس کا کیا بگاڑ لوگے؟ نیلم غصے میں آ گئی۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، ابھی سے کیا کہوں؟ سید پور کے جن نے ہنس کر کہا۔ اتنا تکبر نہ کرو، مت بھولو کہ کبھی کبھی چیونٹی بھی ہاتھی کو مار گراتی ہے۔ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، تمہاری بھی کوئی کمزوری ہوگی۔ یہ تو تم نے ٹھیک کہا، واقعی میری ایک کمزوری ہے۔ وہ کیا؟ نیلم نے چونک کر پوچھا۔ تم میری کمزوری ہو، سید پور کے جن نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، اور تمہاری وجہ ہی سے میں نے اکبر کو برداشت کیا ہے، ورنہ کب کا میں اسے اپنے راستے سے ہٹا چکا تھا۔ تم اسے کیا راستے سے ہٹاؤ گے؟ ایک دن وہ ضرور تمہیں راستے سے ہٹا دے گا۔ نیلم بھی جذباتی ہو گئی۔ تمہارا یہ خواب قیامت تک پورا نہ ہوگا۔ یہ خواب نہیں ہے کرل، میرے دل کی آواز ہے۔ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر قسمت میں مٹنا لکھا ہے تو مٹ جاؤں گا، تمہارے لیے مٹ جاؤں گا نیلم، سید پور کے جن نے اس کا ہاتھ چھو کر کہا، اور مٹ کر اپنی خوش نصیبی پر ناز کروں گا۔ بہت محبت ہے مجھ سے؟ نیلم نے متاثر ہوئے بغیر پوچھا۔ ہاں بہت، وہ بولا۔ سچی محبت؟ ہاں، بادل سے برستی بارش کی طرح سچی، کرل نے جذباتی لہجے میں کہا۔ میرا کہا مانو گے؟ نیلم نے سوال کیا۔ ہاں، ایک بات کے سوا جو کہو گی کر گزروں گا، اور کر کے دکھا دوں گا، وہ بولا۔ پھر تو یہ محبت نہ ہوئی، خود غرضی ہوئی۔ اب تم جو بھی سمجھو، جو بھی کہو، میں تم سے جدا ہونے کا تصور نہیں کر سکتا۔ آخر کب تک قید رکھو گے مجھے کرل؟ تا قیامت، سید پور کے جن نے مسکرا کر کہا، اور پھر بیٹھے بیٹھے ہاتھ لمبا کر کے لائٹ بجھا دی۔ ادھر سید پور کے جن نے لائٹ بجھائی، ادھر اکبر نے اپنے کمرے کی لائٹ بجھائی، اور بیڈ پر لیٹ کر کروٹیں بدلنے لگا۔ کروٹیں بدلتے بدلتے جانے کس وقت اس کی آنکھوں میں نیند کی دیوی اتر آئی۔ سوتے سوتے اس نے ایک بھیانک خواب دیکھا۔ اس نے نیلم کو شعلوں میں گھرا دیکھا، نیلم کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی، اور وہ آگ آگ پکارتی ادھر ادھر بھاگ رہی ہے۔ دریا کا کنارہ ہے، نیلم ادھر ہے، اکبر ادھر ہے۔ دریا میں خطرناک جانور تیر رہے ہیں۔ اکبر مجھے بچاؤ، اکبر مجھے بچاؤ۔ نیلم کی دل خراش چیخیں اسے سنائی دیتی ہیں تو وہ خون خوار جانوروں کی پرواہ کیے بغیر دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ میں آ رہا ہوں نیلم، وہ زور سے چیختا ہے۔ وہ جیسے ہی دریا میں چھلانگ لگاتا ہے، وہ پانی میں گرنے کے بجائے ریت پر گرتا ہے۔ دریا اچانک خشک ہو جاتا ہے۔ وہ دوسرے کنارے پر نیلم کو دیکھتا ہے، اب وہ اسے دکھائی نہیں دیتی۔ تب وہ گھبرا کر نیلم نیلم پکارتا ہے، پھر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے اور اس کے چہرے پر چاندنی پڑ رہی ہوتی ہے۔ وہ فوراً بیڈ پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوتے ہیں اور دل تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے۔ وہ اٹھ کر پانی پیتا ہے، پھر اسے نیند نہیں آتی۔ رات کا بقیہ حصہ وہ آنکھوں آنکھوں میں کاٹ دیتا ہے۔ صبح نہا دھو کر ناشتہ کیا اور ہوٹل سے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے بازار کا چکر لگایا، پھر اس نے درختوں سے بھرے مکان کی تلاش شروع کر دی۔ دوپہر تک وہ ایک ایسے مکان کی تلاش میں سرگرداں رہا جو درختوں سے گھرا ہوا اور دور تک اس کے آس پاس کوئی مکان نہ ہو۔ ایسے کئی مکان اس نے دیکھے، کئی بنگلوں کے دروازے بھی اس نے کھٹکھٹائے، مگر مایوسی ہوئی۔ دوپہر کو واپس ہوٹل آیا، کھانا کھایا، تھکا ہوا تھا، کچھ دیر آرام کی غرض سے لیٹا تو نیند آ گئی۔ سپہر کو اٹھا، چائے پی، پھر بازار کا چکر لگایا۔ اس کے بعد اس نے اس مرتبہ مخالف سمت کا رخ کیا۔ اس نے ادھر کا چپا چپا چھان مارا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ درختوں سے گھرے اس مکان کی تلاش میں اسے شام ہو گئی۔ اندھیرا ہونے سے پہلے وہ اپنے ہوٹل لوٹ آیا۔ ابھی وہ بیڈ پر لیٹا آرام ہی کر رہا تھا کہ کراچی سے کال آ گئی۔ پہلے بابر نے بات کی، اس نے نیلم کے بارے میں پوچھا،
اکبر نے جہاں جہاں اسے تلاش کیا تھا بتایا، پھر صابرہ نے فون لے لیا۔ اس نے اکبر کو قسمیں دیں کہ وہ فوراً کراچی واپس آ جائے۔ صابرہ کو اس کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہ اس کی طرف سے بہت پریشان تھی، فکر مند تھی۔ دوسرے دن اس نے پھر نیلم کی تلاش شروع کر دی، اور جو وہ کہتے ہیں نا کہ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے، سچ کہتے ہیں، حرکت میں برکت ہوتی ہے، سفر کرنے سے منزل قریب ہوتی ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر وہ ایک ایسے مکان کے پاس پہنچ گیا جو درختوں سے گھرا ہوا تھا، اونچائی پر تھا، اور اس کے آس پاس دور تک کوئی مکان نہ تھا۔ اس چھوٹے سے خوبصورت مکان کو دیکھ کر اکبر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اگرچہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ یہ وہی مکان ہے جہاں نیلم قید ہے، کیونکہ ایسے تنہا مکان وہ کئی دریافت کر چکا تھا، ان کے دروازے کھٹکا چکا تھا۔ ان مکانوں کے دروازوں سے نیلم برآمد نہ ہوئی تھی، لیکن اس مکان کو دیکھ کر اکبر کا دل جانے کیوں بلیوں اچھلنے لگا تھا۔ یہ مکان نیچے سڑک سے بالکل نظر نہ آتا تھا، ایک دم الگ تھلگ تھا، اس طرح درختوں میں چھپا ہوا تھا جیسے بادلوں میں چاند۔ اس وقت دن کے 12 بج رہے تھے۔ نیلم مکان کے اندر اپنے بیڈ پر اداس لیٹی تھی۔ سید پور کا جن اس وقت کمرے میں نہیں تھا۔ پھر اچانک وہ تیزی سے شہزادے کے روپ میں کمرے میں داخل ہوا اور نیلم کے نزدیک بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نیلم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب کیا ہے؟ نیلم نے بیزاری سے کہا۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے کمرے سے گیا تھا۔ وہ آ گیا ہے، سید پور کے جن نے اطلاع دی۔ کون؟ نیلم نے پوچھا۔ جسے تم ہر وقت یاد کرتی رہتی ہو، سید پور کے جن نے وضاحت کی۔ اکبر، میرا اکبر، نیلم نے خوش ہو کر کہا، اور وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور بولی، کہاں ہے وہ؟ باہر کھڑا ہے، کرل نے بتایا۔ کرل، تمہیں میری قسم ہے تم اسے کچھ نہیں کہو گے۔ نیلم نے سید پور کے جن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ زندہ سلامت چلا جائے تو اس سے کہو کہ وہ یہاں سے فوراً واپس چلا جائے۔ کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ نیلم نے پوچھا، بلکہ التجا کی۔ ہاں، مل سکتی ہو، لیکن آخری بار، آج کے بعد سے تم کبھی اکبر سے نہیں مل سکو گی، یہ یاد رکھنا۔ اچھا ٹھیک ہے، نیلم نے بڑی اداسی سے کہا، اور وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی وہ دروازے کے نزدیک ہی پہنچی تھی کہ دستک کی آواز سنائی دی۔ نیلم نے دروازہ کھولے بغیر پوچھا، کون ہے؟ اکبر نے فوراً نیلم کی آواز پہچان لی۔ وہ بے قرار ہو کر بولا، میں ہوں اکبر۔ نیلم، دروازہ کھولو۔ تب نیلم نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کیا کھلا، گویا مقدر کھل گیا۔ نیلم کو دیکھ کر اکبر کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ باہیں پھیلا کر نیلم کی طرف بڑھا، میری نیلم۔ نیلم اس کی باہوں میں جانے کا انجام جانتی تھی۔ وہ اس طرح پیچھے ہٹی جیسے وہ اکبر نہ ہو، سید پور کا جن ہو۔ اکبر، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ نیلم نے بڑے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اکبر کی پھیلی ہوئی باہیں پھیلی رہ گئیں اور اس کے ہونٹوں کی ہنسی پھیکی پڑ گئی۔ نیلم کے سرد رویے نے اسے اندر ہی اندر بڑی تکلیف پہنچائی۔ اس کا خیال تھا کہ جیسے ہی نیلم اسے دیکھے گی، سب کچھ بھول کر اس کے قریب آ جائے گی۔ نیلم اسے دیکھ کر ایسا ضرور کرتی، لیکن وہ سید پور کے جن سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اکبر کو کسی قسم کا نقصان پہنچ جائے۔ اسے یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ اکبر سید پور کے جن کی قید سے اسے آزاد نہیں کروا سکے گا۔ وہ اس کی محبت میں یہاں تک آ گیا تھا، اتنا بہت تھا۔ نیلم اپنی محبت کو کسی قیمت پر نقصان پہنچنے نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے وہ اس کے ساتھ بے رخی سے پیش آئی اور اس سے سرد رویہ روا رکھا تھا۔ نیلم، میں تمہیں لینے آیا ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو۔ دیکھو نیلم، میں تمہیں نہیں بھولا ہوں، تم نے لکھا تھا کہ تم میری ہو، تم اگر میری ہو تو اب میرے ساتھ چلو۔ اکبر کی یہ بات سن کر نیلم کا کلیجہ ہل گیا۔ اس کا بے اختیار جی چاہا کہ وہ اکبر کا ہاتھ پکڑے اور کہے، ٹھیک ہے اکبر، چلو، میں واقعی تمہاری ہوں۔ لیکن ایسا وہ صرف سوچ سکتی تھی، کر نہیں سکتی تھی، اور جو وہ کر سکتی تھی وہ اس نے کر دیا۔ اس نے اپنے محبوب کو بچا لیا، اس نے اپنے شوہر کو بچا لیا، اس نے اکبر کو اپنی قسم دے کر واپس لوٹا دیا۔ اکبر واپس جانا نہیں چاہتا تھا، وہ مرنے مارنے پر تلا ہوا تھا، لیکن نیلم جانتی تھی کہ کرل اور اکبر کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اکبر اس کے سامنے چیونٹی کی طرح تھا جسے وہ اپنی ایک چٹکی سے مسل سکتا تھا۔ اس نے اکبر کو سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ اکبر اس گھر سے مایوس ہو کر لوٹ آیا، پھر اس نے ہوٹل سے اپنا بیگ اٹھایا اور واپس کراچی کے لیے چل پڑا۔ اکبر بچہ نہیں تھا، نہ ہی بے وقوف تھا، وہ ساری باتیں اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ نیلم نے اس کے ساتھ سرد رویہ کیوں رکھا، کیوں قسمیں دے کر اسے یہاں سے جانے کو کہا۔ وہ جانتا تھا کہ سید پور کے جن سے ٹکر لینا آسان نہیں تھا۔
بڑے بڑے لوگ اس سے شکست کھا کر میدان چھوڑ گئے تھے، وہ بیچارہ کس کھیت کی مولی تھا۔ اکبر کے لیے یہ خوشی کیا کم تھی کہ اس نے کئی ماہ کے بعد نیلم کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس نے وہ مکان دیکھ لیا تھا جہاں نیلم قید تھی۔ وہ کراچی جا کر نیلم کی رہائی کے لیے کچھ کر سکتا تھا۔ کراچی کینٹ اسٹیشن پہنچ کر جب وہ گاڑی سے باہر آیا تو ایک کلی نے لپک کر اس کے ہاتھ سے بیگ لینا چاہا۔ اکبر نے اپنے بیگ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، تب اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اکبر نے بڑی حیرت سے کہا، نیاز بابا آپ؟ نیاز محمد اس کے سامنے کھڑا تھا، اور جس حالت میں وہ اس کے سامنے کھڑا تھا وہ اکبر کو حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ وہ لال قمیض پہنے تھا اور کلی بنا ہوا تھا۔ بابا یہ سب کیا ہے؟ آپ میں کلی کیوں بنا ہوا ہوں یہی پوچھنا ہے نا؟ نیاز محمد نے سوال کیا۔ جی یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں سزا کاٹ رہا ہوں، بس کچھ دن اور رہ گئے ہیں، نیاز محمد بولا۔ سزا؟ اکبر اور حیران ہوا، کس بات کی سزا؟ سید پور کے جن سے شکست کھانے کی سزا، نیاز محمد نے مغموم لہجے میں کہا۔ یہ سزا آپ کو کس نے دی؟ اکبر نے پوچھا۔ میرے مرشد املی والے بابا نے، نیاز محمد نے بڑی عقیدت سے کہا۔ او! اکبر کو یاد آیا جب وہ ماموں فرقان کے ساتھ املی والے بابا سے ملنے گیا تھا تو انہوں نے سزا کا ذکر کیا تھا۔ اس وقت وہ لوگ خوف کے مارے نیاز محمد کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکے تھے۔ ماموں فرقان کا تو جی بھی چاہا تھا کہ وہ املی والے بابا سے پوچھیں کہ نیاز محمد کو آپ نے کیا سزا دی، لیکن پھر انہوں نے مداخلت بے جا سمجھ کر سوال نہ کیا۔ یہ کس قسم کی سزا ہے؟ اکبر نیاز محمد سے سوال کر سکتا تھا، اس نے سوال کیا۔ جب میں شکست کھا کر اپنے مرشد کے سامنے پہنچا تو وہ جلال میں آ گئے۔ انہوں نے مجھ سے میری قوت پرواز چھین لی اور حکم دیا کہ جا مسافروں کے سامان اٹھا۔ بس تبھی سے میں کلی بنا ہوا ہوں۔ میں سامان اٹھانے کے پیسے بھی نہیں لے سکتا، لہٰذا سامان میں اٹھاتا ہوں اور پیسے ایک بوڑھے کلی کو دلوا دیتا ہوں۔ یہ قمیض بھی اسی کی ہے۔ بابا میں کیا کروں؟ اکبر نے بڑے مایوس لہجے میں کہا۔ کیوں کیا ہوا؟ آؤ کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ نیاز محمد فکر مند ہو گیا۔ اکبر اور نیاز محمد اسٹیشن سے باہر نکل آئے اور ایک چائے کے ہوٹل میں جا بیٹھے۔ اکبر ہم تو اندھے ہو گئے ہیں، ہمیں سب کچھ دکھائی دیتے ہوئے بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اصل میں اندر کی آنکھ کا کچھ اور ہی مزہ ہے، ایک بار کھل کر بند ہو جائے تو اس اذیت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب تم خود ہی بتاؤ کہ کہاں سے آ رہے ہو، میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جان سکتا۔ مری سے، اکبر نے فوراً بتایا۔ گھومنے گئے تھے؟ نیاز محمد نے سوال کیا۔ نہیں بابا، وہ سید پور کا جن نیلم کو یہاں سے لے اڑا ہے، وہ آج کل مری میں ہے۔ یہ کہہ کر اکبر نے ساری داستان تفصیل سے نیاز محمد کو سنا دی۔ نیاز محمد نے ساری داستان سن کر ایک ٹھنڈا سانس لیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس قدر خبیث ہے۔ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ اس قدر چالاک اور اس قدر ذلیل جن ہے تو اسے ذرا بھی موقع نہ دیتا، جلا کر راکھ کر دیتا۔ پر بابا اب کیا ہو؟ اکبر نے اداس لہجے میں کہا۔ آپ سے ملاقات ہونے کے بعد امید بن گئی تھی کہ اس کمینے سے نجات مل جائے گی، لیکن مقابلہ ہارنے کے بعد آپ ایسے غائب ہوئے کہ آج نظر آئے ہیں۔ پھر املی والے بابا سے توقع تھی کہ وہ ضرور کچھ کریں گے، لیکن انہوں نے غفور دادا کی طرف بھیج دیا اور خود غائب ہو گئے۔ اب تو بیچارے غفور دادا بھی نہ رہے۔ ماموں فرقان کے بس کا معاملہ ہے نہیں۔ اب میں کروں تو کیا کروں؟ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس سرزمین پر کوئی ایسا انسان نہیں جو اس خبیث جن کو قابو میں کرے اور میری نیلم مجھے دلوا دے۔ ہاں ہے، کیوں نہیں ایسا انسان؟ نیاز محمد نے بڑے یقین سے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ تم تو اچھی طرح جانتے ہو انہیں، نام بتائیں؟ اکبر نے بے قراری سے پوچھا۔ میرے مرشد املی والے بابا۔ وہ ہیں کہاں؟ املی کے نیچے تو بندر بیٹھے ہیں اور وہ خود غائب ہیں۔ مجھے اپنے مرشد کا پیغام ملا ہے، اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ پیغام؟ کیا پیغام؟ اکبر نے پوچھا۔ ایک تو میری سزا سے متعلق ہے، میری سزا جلد ختم ہونے والی ہے، اور دوسرا، اکبر نے سوال کیا۔ دوسرا تم سے متعلق ہے، نیاز محمد نے بتایا۔ وہ کیا؟ اکبر نے پوچھا۔ املی والے بابا خود تمہارے گھر پہنچیں گے، ان کا چلہ مکمل ہونے والا ہے، اور یہ چلہ انہوں نے صرف سید پور کے جن کے لیے کاٹا ہے۔ بس اکبر اب تم خوش ہو جاؤ، تمہاری زندگی میں بہار آنے والی ہے۔ یہ نیاز محمد بھی عجیب آدمی ہے، اکبر نے سوچا۔ پہلی مرتبہ وہ اسے کلفٹن پر ملا تھا، اس وقت اکبر پر شدید مایوسی طاری تھی، اور وہ دیوار پر بیٹھا رو رہا تھا کہ نیاز محمد نے آ کر اس کے دل میں خوشی کی جوت جگا دی تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔
وہ مری سے شدید مایوسی کے عالم میں لوٹا تھا کہ پلیٹ فارم پر نیاز محمد مل گیا تھا اور پھر اسے نوید مسرت دے رہا تھا۔ اس کے دل سے مایوسی کے بادل ہٹا رہا تھا، وہ اندھیرے میں جگنو بن کر چمکا تھا۔ نیاز محمد اس کے لیے خوش بختی کی علامت بن گیا تھا۔ جاؤ اب تم گھر جاؤ اور ہمارا انتظار کرو، نیاز محمد نے کہا۔ کیا املی والے بابا کے ساتھ آپ بھی آئیں گے؟ اکبر نے پوچھا۔ اگر مرشد نے میری قوت پرواز بحال کر دی اور مجھے میری آنکھیں لوٹا دیں تو پھر میں ضرور ان کے ساتھ آؤں گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، یہ کہہ کر اکبر کھڑا ہو گیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کے چہرے پر شادابی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، نیاز محمد نے اسے ایسی نوید دی تھی کہ اس کے دل میں انار چھوٹنے لگے۔ ایک مرتبہ وہ پھر خوابوں کی دنیا میں چلا گیا تھا۔ وہ نیلم کو اپنے نزدیک تر دیکھ رہا تھا، معطر باد صبا چلتی تھی، کلیاں چٹک رہی تھیں، پھول مہک رہے تھے۔ پھر وہ یہ سوچ کر دہل جاتا کہ وہ پھر سے کہیں فریب نہ کھا رہا ہو، لیکن اس مرتبہ کوئی فریب نہیں تھا، شاید سچی خوشیاں اسے ملنے والی تھیں۔ اس نے اپنے گھر والوں اور ماموں فرقان کو مری کا حال سنایا اور اسٹیشن پر کلی کی صورت میں ملنے والے نیاز محمد سے ملاقات کا بھی ذکر کیا۔ اس ذکر پر سب کا دل خوش ہونے کو چاہا، مگر جانے کیوں ہر شخص نے خوشی کا اظہار کرنے سے احتراز کیا، کیونکہ آنے والے وقت کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ جانے کیا ہو، اس لیے قبل از وقت خوش ہونے سے ان لوگوں نے پرہیز کیا، البتہ اچھے دنوں کے لیے دعا ضرور مانگی۔ نیاز محمد نے املی والے بابا کے بارے میں اکبر کو بتا دیا تھا کہ وہ گھر پہنچیں گے۔ یہ پیغام اس کی زندگی میں جان ڈال دینے کے لیے کافی تھا۔ اس لیے پیغام لانے والے سے نیاز محمد نے سوال کیا اور نہ اکبر نے نیاز محمد سے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ انتظار کر رہے تھے۔ پھر وہ انتظار ختم ہوا۔ ایک دن صبح ہی صبح گھنٹی بجی، خیال ہوا کہ دودھ والا آیا ہے۔ راشدہ نے گیٹ کھول کر دودھ کی دیگچی آگے بڑھانا چاہی، لیکن پھر وہ فوراً ہی جھجک کر پیچھے ہٹ گئی اور گیٹ بند کر کے اندر سے بولی، جی آپ کون؟ بیٹا میں نیاز محمد ہوں، اکبر کو اٹھا کر باہر بھیجو۔ نیاز محمد کا نام سن کر راشدہ چونکی اور پھر اچھا کہہ کر تیزی سے گھر کے اندر آئی۔ اکبر کے کمرے میں پہنچ کر اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اکبر بھائی، اکبر بھائی، اٹھیں۔ بھائی کیا مصیبت آ گئی؟ وہ جھنجلا گیا۔ مصیبت نہیں، خوشی آئی ہے، راشدہ نے مسکرا کر کہا۔ خوشی آئی ہے؟ اکبر کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، وہ اٹھ کر آنکھیں ملنے لگا۔ باہر نیاز بابا آئے ہیں، جلدی جائیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، راشدہ نے جلدی جلدی بتایا۔ نیاز محمد کا نام سن کر گویا اس میں سپرنگ لگ گئے، وہ اچھل کر کھڑا ہوا اور بھاگتا ہوا گیٹ تک پہنچا۔ گیٹ کھول کر دیکھا تو سامنے نیاز محمد کھڑا تھا، مسکراتا ہوا نیاز محمد۔ نیاز بابا آپ کیسے ہیں؟ آپ اندر آئیں، اکبر نے اس کے لیے راستہ چھوڑا۔ نیاز محمد چھوٹے گیٹ سے اندر آیا تو اسے سید پور کے جن سے اپنا مقابلہ یاد آ گیا۔ ایک لمحے میں کئی رنگ اس کے چہرے پر آ کر گزر گئے۔ بابا آپ کی سزا کا کیا ہوا؟ سزا ختم ہو گئی اور میرا قلب بھی مجھے واپس مل گیا، نیاز محمد نے اپنی زبان میں بات کی۔ املی والے بابا کہاں ہیں؟ وہ نہیں آئے؟ اکبر کو تشویش ہوئی۔ وہ آنے والے ہیں، انہوں نے پہلے مجھے بھیجا تاکہ جھاڑ جھنکاڑ کو صاف کروں، لیکن یہاں تو کوئی جھاڑ جھنکاڑ نہیں ہے، صاف ستھرا لان ہے۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نیاز محمد نے چاروں طرف نظریں گھمائی، پھر وہ لان میں داخل ہوا اور لان کے بیچوں بیچ اس جگہ جا کر رک گیا جہاں اس نے سید پور کے جن کا مقابلہ کرتے ہوئے حصار کھینچا تھا۔ پھر وہ اس جگہ جوتے اتار کر بیٹھ گیا۔ اس کا منہ شمال کی طرف تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اکبر نے پوچھا۔ بس تم گھر میں جا کر آرام کرو، نیاز محمد نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ آپ ناشتہ وغیرہ نہیں کریں گے؟ نہیں اکبر، میں مرشد کے آنے سے پہلے اپنا کام مکمل کر لینا چاہتا ہوں۔ وہ اس گھر میں 3 دن تک رہیں گے۔ ان 3 دنوں میں نیلم کسی بھی وقت آزاد ہو کر آ جائے گی، یا یوں سمجھ لو کہ وہ خبیث نیلم کو یہاں لانے پر مجبور ہوگا۔ کیا آپ نے املی والے بابا کو بتا دیا کہ اس وقت نیلم کہاں ہے؟ مجھے انہیں کچھ بتانے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ وہ بینا آدمی ہیں، ان کی نظر دور تک دیکھتی ہے، وہ چاہیں تو سیاروں پر بھی نظریں ڈال سکتے ہیں۔ خیر، تو میں تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ نیلم کے گھر میں آنے کے بعد تم لوگوں کو یہ گھر خالی کرنا پڑے گا، یہاں بس میں اور مرشد رہیں گے۔ دیکھو ایک بات اور تمہیں سمجھا دوں، جب مرشد یہاں آ جائیں تو ان سے سوالات مت کرنا، یہ بات اپنے گھر والوں کو بھی بتا دینا۔ انہیں کچھ معلوم کرنا ہوگا تو وہ خود سوال کریں گے، سوال کرنا انہیں پسند نہیں ہے، وہ خاموش تباہ آدمی ہیں، اسی لیے دنیا سے چھپے بیٹھتے ہیں۔ اب تم گھر میں جاؤ اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ نیاز بابا کیا میں گیٹ کھول دوں؟
وہ کس لیے؟ نیاز محمد نے پوچھا۔ املی والے بابا آئیں گے تو انہیں گھنٹی بجانی پڑے گی، پھر گیٹ کھولنے تک انہیں انتظار کی زحمت اٹھانی پڑے گی، اکبر بولا۔ میرے مرشد نے کبھی انتظار نہیں کیا، نیاز محمد نے بے نیازی سے کہا، اور بند دروازے ان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ ویسے تم چاہو تو گیٹ کھول دو۔ اکبر نے گھر کا پورا گیٹ کھول دیا اور گھر میں داخل ہو کر گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ گھر کا دروازہ بند ہوتے ہی نیاز محمد اٹھا، پھر وہ کچھ پڑھتا ہوا 7 قدم آگے چلا، پھر رک گیا۔ آسمان کی طرف منہ کر کے اس نے ایک پھونک ماری، کچھ توقف کیا، اور پھر کچھ پڑھتا ہوا دائیں جانب چلا۔ 7 قدم چلنے کے بعد رکا، آسمان کی طرف منہ اٹھا کر پھونک ماری، چند لمحے رکا، اس کے بعد پھر دائیں جانب 7 قدم چلا۔ اسی طرح وہ ایک مربع کی شکل بناتا وہیں پہنچ گیا جہاں سے چلا تھا۔ ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے لان صاف نظر آتا تھا۔ اکبر نے جب بھی جھانک کر دیکھا، نیاز محمد اسے چلتا ہوا، پڑھتا ہوا، پھونک مارتا ہوا نظر آیا۔ اکبر نے نیاز محمد کے آتے ہی ماموں فرقان کو فوراً فون کیا۔ وہ بھی بس پہنچنے ہی والے تھے۔ نیاز محمد کے یہاں پہنچنے کے ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد ماموں فرقان آ گئے۔ وہ اپنے گھر والوں کو بتا آئے تھے کہ اب وہ 3 4 دن تک اکبر کے گھر پر ہی رہیں گے۔ ماموں فرقان کھلے گیٹ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دور ہی سے نیاز محمد کو عمل کرتے دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ اس کی طرف نہیں گئے، وہ سیدھے گھر میں گئے۔ گھر میں لوگوں کی عجیب حالت تھی۔ صابرہ خاص طور سے پریشان تھی۔ وہ جن کی ستائی ہوئی تھی، لہٰذا اب وہ بہت ڈرنے لگی تھی۔ ماموں فرقان کا چہرہ دیکھ کر گھر والوں کی کچھ ڈھارس بندھی۔ ماموں فرقان نے پہلے اکبر کو علیحدہ لے جا کر اس سے بات کی۔ اس نے نیاز محمد سے جو گفتگو ہوئی تھی وہ منوعن دہرا دی۔ تب ماموں فرقان نے گھر والوں کو تسلی دی اور کہا، بھائی اس طرح پریشان ہو کر میز کے گرد بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ یہ ایک لمبا عمل ہے، 2 3 دن میں کچھ ظاہر ہوگا۔ تم لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ یہ بات ذہن میں لاؤ ہی مت کہ باہر کچھ ہو رہا ہے۔ ماموں فرقان کے کہنے پر، سمجھانے اور تسلی دینے پر ان لوگوں کی پریشانی کچھ کم ہوئی۔ تب صابرہ اور راشدہ کچن میں گئیں اور ناشتے کا بندوبست کرنے لگیں۔ بابر نے اخبار اٹھایا، اکبر باتھ روم میں نہانے گھس گیا اور فرقان ماموں ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے نیاز محمد کو دیکھنے لگے۔ وہ ابھی تک 7 قدم چلتا مربع میں گھوم رہا تھا۔ ٹھیک دن کے 12 بجے املی والے بابا نے اس گھر کے دروازے پر قدم رکھا۔ وہ ایک کالے رنگ کی چادر اپنے جسم پر لپیٹے ہوئے تھے۔ ان کے دونوں بازو ننگے تھے، بڑی بڑی لال آنکھیں، ہاتھ میں کوئی 1.5 فٹ لمبا اور 2 انچ موٹا کالا سا ڈنڈا تھا۔ املی والے بابا نے گیٹ میں داخل ہوتے ہی لان کی طرف رخ کیا اور وہ کسی روبوٹ کی طرح مشینی انداز میں چل رہا تھا۔ نیاز محمد کے قریب پہنچ کر انہوں نے وہ کالا ڈنڈا اسے دے دیا اور کچھ نہ بولے۔ وہ ڈنڈا لے کر نیاز محمد نے زمین پر نشان بنانا شروع کیا۔ گھاس پر ایک 7 قدم کا مربع ابھر آیا۔ پھر اس مربع کے درمیان نیاز محمد نے ایک چھوٹا دائرہ بنایا اور مربع سے نکل کر کھڑا ہو گیا۔ املی والے بابا لکڑی کی کھڑاوی پہنے ہوئے تھے۔ وہ انہوں نے نشان زدہ علاقے سے باہر ہی چھوڑ دیں اور چھوٹے دائرے پر براجمان ہو گئے۔ وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھے اور انہوں نے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیے۔ نیاز محمد نشان زدہ علاقے سے باہر املی والے بابا کی کھڑاویں اپنی گود میں لے کر بیٹھ گیا۔ ماموں فرقان اور اکبر وقفے وقفے سے کھڑکی سے باہر کا نظارہ کرتے رہتے تھے۔ انہیں نیاز محمد مصروف عمل دکھائی دیتا تھا۔ ابھی تک املی والے بابا کا ظہور نہیں ہوا تھا۔ 12 بجے کے بعد جو اکبر نے کھڑکی کا پردہ کھسکایا تو اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ املی والے بابا نہ صرف آ گئے ہیں بلکہ انہوں نے آسن بھی جما لیا ہے اور کچھ پڑھنے میں مصروف ہیں۔ اکبر نے جلدی سے ماموں فرقان کو بتایا کہ وہ آ گئے ہیں۔ ارے کب؟ ماموں فرقان ڈرائنگ روم کی طرف لپکے۔ پھر باری باری سب نے املی والے بابا کا نظارہ کیا۔ کچھ پڑھتے پڑھتے اچانک املی والے بابا نے آنکھیں کھولی تو صابرہ ڈر کر ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ ان کی سرخ سرخ آنکھیں دیکھ کر اسے کالا بلہ یاد آ گیا۔ صابرہ فوراً ڈرائنگ روم سے چلی گئی۔ املی والے بابا پڑھتے ہوئے اسی طرح آنکھیں بند کرتے اور کھولتے رہے۔ نیاز محمد ان کی کھڑاویں گود میں رکھے بہت سعادت مندی سے نشان زدہ علاقے سے باہر بیٹھا تھا۔ دن گزرا، پھر رات بھی گزر گئی۔ سب گھر کے لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے رہے۔ ان کے دلوں پر خوف طاری تھا۔ اکبر اور ماموں فرقان وقفے وقفے سے کھڑکی سے ان کا نظارہ کرتے رہے۔ ماموں فرقان نے کوئی 3 بجے کے قریب صابرہ اور راشدہ کو زبردستی سونے کے لیے بھیج دیا۔ 4 بجے تک بابر بیٹھا رہا، پھر اسے بھی ماموں فرقان نے آرام کرنے کے لیے کہا۔ اکبر اور ماموں فرقان ساری رات نہ سوئے۔ املی والے بابا دن کے 12 بجے جس آسن میں بیٹھے تھے، سارا دن اور ساری رات وہ اسی طرح بیٹھے رہے۔
انہوں نے کچھ کھانے کو مانگا نہ پینے کو۔ البتہ نیاز محمد نے صرف دوپہر کا کھانا کھایا، رات کا کھانا اس نے بھی نہ کھایا۔ دوسرے دن 12 بجے پورے 24 گھنٹے کے بعد املی والے بابا نے چائے طلب کی، اور وہ بھی بغیر دودھ اور شکر کی۔ نیاز محمد نے اکبر کو گھر سے بلا کر چائے کا کہا اور پھر بولا، جس کپ میں مرشد کو چائے دینی ہے پہلے وہ خالی کپ مجھے دکھاؤ۔ اکبر نے صابرہ سے کہہ کر گھر میں جو سب سے قیمتی کپ تھا وہ منگوایا، اسے اچھی طرح دھلوایا اور نیاز محمد کے سامنے پیش کر دیا۔ نیاز محمد نے اس خالی کپ پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر اکبر کو اسے واپس کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اکبر نے اس کپ میں بغیر دودھ اور چینی کی چائے نیاز محمد کے حوالے کر دی۔ چائے پینے کے لیے املی والے بابا نے اپنا مخصوص انداز نشست تبدیل کیا۔ گھونٹ گھونٹ کر کے انہوں نے چائے پی۔ چائے پینے کے بعد پھر انہوں نے اپنا آسن جمایا اور تیزی سے کچھ پڑھنے لگے۔ پھر عصر تک وہ کچھ پڑھتے رہے۔ نیاز محمد حسب معمول ان کی کھڑاؤں عقیدت سے گود میں لیے بیٹھا رہا۔ اچانک املی والے بابا نے اپنی آنکھیں کھولی۔ انہوں نے گھور کر نیاز محمد کو دیکھا اور بولے، جا گیٹ کھول، وہ آ گئی ہے۔ یہ سن کر نیاز محمد تیزی سے گیٹ کی طرف بھاگا۔ ماموں فرقان اور اکبر نے اسے گیٹ کی طرف بھاگتے دیکھا تو وہ گھر سے نکل آئے۔ نیاز محمد نے جلدی سے گیٹ کھولا۔ نیلم گیٹ پر کھڑی تھی۔ اس کی عجیب حالت تھی، وہ چھپکلی کی طرح ایک دم زرد ہو رہی تھی، جیسے اس کے بدن کا سارا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ اس کے سر پر ایک جگ ٹھنڈا پانی ڈالو، املی والے بابا نے وہیں بیٹھے بیٹھے حکم دیا۔ یہ سن کر اکبر فوراً گھر کے اندر گیا اور ایک جگ ٹھنڈا پانی لے آیا۔ وہ جگ اس نے ماموں فرقان کے حوالے کیا اور خود گھر کی دہلیز پر کھڑا رہا۔ ماموں فرقان نے اس مرتبہ بہت سختی سے تنبیہ کر دی تھی کہ نیلم کو دیکھ کر وہ اپنے حواسوں میں رہے گا۔ وہ اس وقت تک اس کے نزدیک نہیں جائے گا جب تک اسے اجازت نہ مل جائے۔ نیلم کو گیٹ پر دیکھ کر اکبر کا رواں رواں خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اس کا جی مچل اٹھا تھا۔ وہ بھاگ کر نیلم کے نزدیک جانا چاہتا تھا، لیکن اسے ماموں فرقان کی تنبیہ یاد آ گئی۔ ماموں فرقان جلدی سے ٹھنڈے پانی کا جگ لے کر گیٹ کی طرف بڑھے۔ نیلم گیٹ کے اندر آ چکی تھی اور نیاز محمد گیٹ بند کر چکا تھا۔ رک جاؤ، املی والے بابا نے زور سے کہا۔ ان کا حکم سن کر ماموں فرقان اپنی جگہ جم گئے۔ نیلم کا بڑھتا قدم بھی رک گیا۔ نیاز محمد بھی کھڑا ہو گیا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ املی والے بابا نے کس کو روکنے کے لیے کہا۔ نیلم، تم اپنی جگہ سے ہلو گی نہیں، املی والے بابا نے حکم دیا، اور فرقان، تم اس کے سر پر پانی ڈال دو۔ ماموں فرقان جلدی سے آگے بڑھے۔ انہوں نے پتھرائی ہوئی نیلم کے سر پر ٹھنڈے پانی کا جگ خالی کر دیا۔ پانی پڑتے ہی اس کے سر سے چھن چھن کی آواز آئی، جیسے جلتے توے پر پانی گرے۔ پانی اس کے سر سے بہتا ہوا جسم پر گیا۔ جسم پر پانی پہنچتے ہی ایک دم اس کے جسم سے دھواں سا اٹھا اور نیلم تیورا کر زمین پر گر پڑی تو ماموں فرقان اس کے نزدیک ہی تھے۔ انہوں نے فوراً اسے سنبھال لیا، ورنہ نیلم اگر براہ راست زمین پر گرتی تو اس کا سر پھٹ جاتا۔ اسے ادھر لے آؤ، املی والے بابا نے حکم دیا۔ تب ماموں فرقان اور نیاز محمد نے مل کر نیلم کو اٹھایا اور املی والے بابا کے سامنے لٹا دیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ املی والے بابا نے اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا اور ماموں فرقان سے مخاطب ہو کر بولے، ایک بالٹی کھولتا ہوا پانی درکار ہے، ابھی لایا۔ یہ کہہ کر ماموں فرقان گھر کے اندر بھاگے۔ انہوں نے دونوں چولہوں پر پانی گرم کرنے کے لیے رکھوا دیا۔ گرمی تھی، تھوڑی دیر میں پانی ابلنے لگا۔ ماموں فرقان نے سارا پانی ایک پلاسٹک کی بالٹی میں الٹا اور گھر سے باہر آ گئے۔ املی والے بابا نیلم کی پیشانی پر ہاتھ رکھے کچھ پڑھنے میں مشغول تھے۔ نیلم کی آنکھیں بالکل بند تھیں۔ ماموں فرقان نے کھولتے پانی کی بالٹی املی والے بابا کے نزدیک رکھی۔ تب انہوں نے ڈونگے بھر بھر کر نیلم کے جسم پر پانی ڈالنا شروع کیا۔ گرم پانی کا پڑنا تھا کہ نیلم بلبلا گئی۔ اس کا جسم بن جل مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ پانی کے ہر ڈونگے پر اس کا جسم بری طرح تڑپ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بدستور بند تھیں اور چہرے پر شدید کرب کے آثار تھے۔ املی والے بابا نے اس کے پورے جسم پر پانی ڈالا، جسم کا کوئی حصہ نہ چھوڑا۔ اس کا جسم تڑپتا رہا، مگر اس کی انہوں نے پرواہ نہ کی۔ جب ماموں فرقان اس تڑپتے جسم کو دیکھ نہ سکے تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔ سب سے زیادہ بری حالت تو اکبر کی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے نیلم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے تڑپتے جسم کو دیکھ کر اکبر کے دل پر چھری سی چل رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو اور اسے سختی سے بھینچ رہا ہو۔ تب ہی کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو بابر تھا۔ وہ اسے اندر لے گیا اور ڈرائنگ روم کی کھڑکی کا پردہ بند کر دیا۔ اکبر اضطرابی کیفیت میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور لیٹ گیا۔
تھوڑی دیر بعد ماموں فرقان کمرے میں آئے اور بولے، چلو تمہیں املی والے بابا بلا رہے ہیں۔ مجھے؟ وہ حیرت زدہ ہو کر بولا اور فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جب اکبر ماموں فرقان کے ساتھ گھر سے باہر آیا اور اس نے لون پر نظر ڈالی تو نیلم کو سر جھکائے املی والے بابا کے سامنے بیٹھے پایا اور اس کے گرد برف سی پڑی تھی۔ یہ وہ پانی تھا جو اس کے جسم سے بہہ کر جم گیا تھا۔ اکبر ان کے نزدیک پہنچا تو انہوں نے اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا اور مسکرا کر بولے، اکبر اپنی بیوی کو لے جاؤ، وہ خبیث اب اس پر کبھی قابض نہیں ہو سکے گا۔ یہ سن کر اس نے بڑی ممنونیت سے املی والے بابا کو دیکھا اور تشکر کے طور پر اس نے ان کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ وہ ان کے ہاتھ کو چومنا چاہتا تھا۔ املی والے بابا نے اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کھینچ لیا اور مسکرا کر کہا، بھائی، میرا نہیں، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑو اور اب تم لوگ جس قدر جلد ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ، لیکن فرقان تم یہیں رہو گے۔ ماموں فرقان نے پہلے ہی ان لوگوں کو جانے کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ اب جیسے ہی جانے کا حکم ہوا، اکبر 2 منٹ میں نیلم سمیت سب کو گاڑی میں بٹھا کر ماموں فرقان کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اکبر کے جانے کے بعد ماموں فرقان املی والے بابا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ املی والے بابا نے انہیں کچھ پڑھنے کو بتایا اور بولے، تم گھر میں جا کر اندر سے سارے دروازے بند کر لو اور جو میں نے بتایا ہے اسے پڑھنا شروع کر دو۔ یاد رکھو، گھر سے باہر کسی قیمت پر نہ نکلنا، نہ دروازہ کھولنا، بے شک تم گھر میں آگ لگی ہی کیوں نہ دیکھو۔ جی بہتر، ماموں فرقان نے بہت سعادت مندی سے کہا۔ وہ ایک تجربہ کار آدمی تھے، عملیات سے واقف تھے، اس لیے ان سے کسی ایسی بات کو توقع نہیں تھی جس سے بگاڑ پیدا ہوتا۔ املی والے بابا نے کچھ دیکھ کر ہی انہیں یہ ذمہ داری سونپی تھی۔ ماموں فرقان فوراً گھر کے اندر چلے گئے۔ انہوں نے گھر کا ایک ایک دروازہ اور کھڑکی بند کر لی۔ پھر انہوں نے وضو کر کے عصر کی نماز پڑھی اور تسبیح لے کر وہ پڑھنے لگے جو املی والے بابا نے بتایا تھا۔ باہر املی والے بابا کے حکم کے مطابق نیاز محمد گیٹ بند کر چکا تھا اور اس وقت وہ حصار کے اندر املی والے بابا کے دائیں جانب بیٹھا انگلیوں پر کچھ پڑھ رہا تھا۔ املی والے بابا آلتی پالتی مارے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے نہایت اطمینان اور پرسکون انداز میں آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ ان کے اندر کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ان آنکھوں سے وہ جہاں تک چاہے دیکھ سکتے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ان کے چہرے پر جو اطمینان تھا وہ غائب ہو گیا، اس کی جگہ سختی نے لے لی۔ ان کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، وہ مستعد ہو کر بیٹھ گئے۔ تب ہی گھر کا گیٹ ایک دھماکے سے کھلا اور 2 سفید گھوڑوں والی بگی گیٹ میں داخل ہوئی۔ بگی اندر آ کر رک گئی۔ املی والے بابا نے اپنی جلالی آنکھیں کھول دیں اور گھور کر بگی کی طرف دیکھا۔ بگی سے بڑی شان سے سید پور کا جن برآمد ہوا۔ وہ اس وقت شہزادے کے روپ میں تھا۔ وہ بگی سے اتر کر 2 قدم آگے چلا اور پھر کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے املی والے بابا کو مسکرا کر دیکھا۔ بہروپیہ آ گیا؟ املی والے بابا نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ نیلم کہاں ہے؟ سید پور کے جن نے سوال کیا۔ اس کے لہجے میں بڑا تحکم تھا۔ نیلم جس کی تھی اس کے حوالے کر دی گئی۔ تم اسے بھول جاؤ۔ نیلم میری ہے، میں اسے نہیں بھول سکتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے اسے یہاں کھینچ بلایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہروپیے تو اپنے اصل روپ میں تو آ۔ املی والے بابا نے اسے بات پوری نہ کرنے دی۔ پھر کیا ہوگا؟ تیرا غرور پاش پاش ہوگا۔ یہ ہوگا، تو نے بہت تباہی پھیلائی ہے، بہت لوگوں کا نقصان پہنچایا ہے۔ بس اب یہ کھیل ختم ہوا، میں جانتا تھا کہ تو ضرور آئے گا۔ اب تو آ گیا ہے تو یاد رکھ، اب واپس نہ جا سکے گا۔ یہ سن کر سید پور کے جن نے کہا لگایا اور بولا، بابا تو میرا کیا کر لے گا؟ میں جہاں بیٹھا ہوں اس کے نیچے تجھے دفن کر کے جاؤں گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تو جہاں بیٹھا ہے وہ تیری اپنی قبر بن جائے۔ تو مجھے جانتا نہیں ہے ورنہ ایسی بات کبھی نہ کہتا۔ واقف تو خیر تو بھی مجھ سے نہیں، تو اب واقف کروا دے، املی والے بابا نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ یہ تیرے برابر تیرا سپاہی بیٹھا ہے، پوچھ اس سے۔ سید پور کے جن نے ہنس کر کہا، یہ بتائے گا تجھے کہ میں کیا ہوں؟ تو جو ہے میرے سامنے ہے، میں نے نیلم کو تیرے چنگل سے نکال لیا، اب تیری باری ہے، تیری موت تجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ اچھا تو پھر سنبھل۔ یہ کہہ کر سید پور کے جن نے دونوں بازو پھیلائے۔ املی والے بابا تو 2 دن سے سنبھلے بیٹھے تھے۔ اس سے پہلے وہ 40 دن کا ایک پر اثر وظیفہ پڑھ چکے تھے۔ پھر ان کی مدد کو نیاز محمد بھی موجود تھا۔ ماموں فرقان بھی اس مارکے میں حصہ لے رہے تھے اور وہ کیل کانٹوں سے لیس قلعہ بند بیٹھے تھے۔ غرض املی والے بابا کی دفاعی لائن بہت مضبوط تھی۔ جب سید پور کے جن نے انہیں سنبھلنے کو کہا تو وہ صرف زیر لب مسکرائے
اور انہوں نے اپنی نظریں سید پور کے جن پر گاڑ دیں۔ سید پور کے جن نے دونوں بازو پھیلا کر اپنے ہاتھ اوپر کر لیے، اور پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین کی طرف جھکاتا چلا گیا، اور جیسے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پاؤں چھوئے تو اس کے جسم سے ایک شعلہ برآمد ہوا۔ شعلہ برآمد ہوتے ہی اس کا بہروپ ختم ہو گیا، وہ شہزادے سے کالا بلہ بن گیا، اپنے روپ میں آ گیا۔ بلہ بنتے ہی پیچھے کھڑی دو گھوڑوں والی بگھی ایک لمحے میں غائب ہو گئی، اور کھلا ہوا گیٹ خود بخود بند ہو گیا۔ سید پور کے جن کے جسم سے جو شعلہ برآمد ہوا تھا، وہ جس چیز سے مس ہو رہا تھا اس میں آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ سر سبز پودے اور ہری ہری گھاس اس طرح جل رہی تھی جیسے سوکھا ہوا بھوس۔ گھاس سے بھرے لان میں آگ تیزی سے بڑھ رہی تھی، پھیل رہی تھی جیسے لان میں پیٹرول بہایا جا رہا ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس شعلے نے گھر کے در و دیوار میں آگ لگا دی، کھڑکیاں اور دروازے سوکھی لکڑی کی طرح جلنے لگے۔ اب پورا گھر شعلوں کی لپیٹ میں تھا، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، دھواں بادل بن گیا تھا۔ ماموں فرقان گھر کے در و دیوار جلتے دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھے بڑے آرام سے املی والے بابا کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ اس آگ نے گھر کے تمام پودوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، لیکن املی والے بابا جس چوکور حصار میں بیٹھے تھے، آگ اس حصار کی حد سے آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ املی والے بابا نے بہت تیزی سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ انہیں غصہ آ گیا تھا، اب ان کے اندر بھی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ان کے اندر جو آگ بھڑکی تھی وہ مصنوعی نہیں تھی۔ پھر وہ پڑھتے پڑھتے کھڑے ہو گئے، اپنی لال آنکھوں سے شعلوں میں دیکھا۔ اسے تلاش کرنے میں املی والے بابا کو زیادہ دیر نہ لگی۔ وہ شعلوں میں گھرا بڑے آرام سے بیٹھا اپنے پاؤں چاٹ رہا تھا۔ املی والے بابا کو کھڑے ہوتے دیکھ کر وہ چوکنا ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں کان کھڑے کیے اور املی والے بابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ بس آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا غضب ہو گیا۔ املی والے بابا اسی لمحے کے منتظر تھے۔ ان کی آنکھوں میں بجلیاں سی کوندی اور وہ کالے بلے کی آنکھوں میں جذب ہو گئیں۔ کالا بلہ تیورا کر پیچھے گرا اور زمین پر لوٹنے لگا۔ اس کی دونوں آنکھوں سے خون جاری ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سید پور کی جن کی لگائی ہوئی آگ سرد پڑ گئی۔ وہ جس تیزی سے لگی تھی اسی تیزی سے بجھ گئی تھی۔ گھر کی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچا۔ در و دیوار ویسے کے ویسے تھے، جو پودے جل گئے تھے وہ بھی سرسبز و شاداب نظر آ رہے تھے، لیکن کالے بلے کی بری حالت تھی۔ اس کی آنکھوں سے خون جاری تھا اور وہ زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ اس نے رحم طلب نگاہوں سے املی والے بابا کی طرف دیکھا اور ان کے دماغ میں بولا، بابا مجھے معاف کر دو، یہ بجلیاں میرے جسم سے نکال لو، یہ مجھے جھلسائے دے رہی ہیں، میں اب کبھی ادھر پلٹ کر نہیں آؤں گا، نیلم کو بھول جاؤں گا، اس گھر کو بھول جاؤں گا۔ سید پور کے جن اب کچھ نہیں ہو سکتا، معافیاں مانگنے کا وقت گزر گیا، اب ان بجلیوں پر میرا اختیار نہیں رہا، یہ اپنا کام ختم کر کے ہی دم لیں گی۔ بابا جی مجھ پر رحم کرو، میں تباہ ہو جاؤں گا۔ تم تو بڑی شان سے بگھی میں سوار ہو کر یہاں آئے تھے، شہزادے بنے ہوئے تھے، اب دوبارہ شہزادہ بن کر دکھاؤ تو جانوں۔ بابا جی میں تباہ ہو رہا ہوں، مجھے بچا لو، وہ گڑ گڑانے لگا۔ تم تو بڑے زبردست جن ہو، اب تم اپنی طاقت کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے؟ املی والے بابا نے غصے سے پوچھا۔ بابا جی میں ہار گیا، میں آپ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گا، میرے پاؤں تک پہنچے تو تمہیں ٹھوکر کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ سید پور کا جن کالے بلے کے روپ میں روتا تڑپتا رہا، معافیاں مانگتا اور گڑ گڑاتا رہا، لیکن املی والے بابا پتھر بنے اپنی جگہ کھڑے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے ایک ظالم سے اس کے ظلم کا حساب لیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ظلم مٹ گیا۔ ظلم کا کلیہ یہی ہے کہ بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ پھر املی والے بابا نے نیاز محمد کو حصار سے نکلنے کا اشارہ کیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، ماموں فرقان کو باہر بلایا۔ ماموں فرقان باہر آئے تو انہوں نے نیاز محمد سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ میرے مرشد سے ٹکر لینے چلا تھا، ان کا ایک وار نہ سہ سکا، بڑا شہزادہ بن کر آیا تھا، خود کو بڑا زبردست جن کہتا تھا، مرشد کے آگے ایک لمحہ نہ ٹھہر سکا، وہ باہر پڑا ہے، آؤ آ کر دیکھ لو۔ نیاز محمد نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ماموں فرقان نے یہ سن کر فوراً خدا کا شکر ادا کیا اور بھاگے ہوئے باہر آ گئے۔ انہوں نے اسے دیکھا، وہ بے کسی کی صورت میں زمین پر پڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور خون آنکھوں سے نکل کر چہرے پر جم گیا تھا، کچھ خون زمین پر بھی گرا ہوا تھا۔ پھر املی والے بابا نے حصار چھوڑ دیا۔ وہ نہ صرف دائرے سے نکل آئے بلکہ 7 قدم والا چوکور حصار بھی چھوڑ دیا۔ ان کی ہدایت کے مطابق جہاں وہ بیٹھے تھے وہاں ایک گڑھا کھودا گیا۔
یہ گڑھا ماموں فرقان نے اپنے ہاتھوں سے کھرپی سے کھودا۔ جب گڑھا کھد گیا تو املی والے بابا نے کالے بلے کو دم سے پکڑ کر اٹھایا اور گڑھے میں ڈال دیا۔ پھر کچھ پڑھ کر انہوں نے مٹی گڑھے میں پھینکی، اس کے بعد کھرپی ماموں فرقان کے ہاتھ میں دے دی۔ ماموں فرقان نے ساری مٹی گڑھے میں ڈال کر اسے بند کر دیا۔ گڑھا بند کرنے کے بعد ماموں فرقان نے ایک ٹھنڈا اور گہرا سانس لیا۔ کتنی مصیبتوں کے بعد یہ دن دیکھنے کو ملا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر خدا کا شکر ادا کیا اور بڑی احسان مندی سے املی والے بابا کو دیکھنے لگے۔ نیاز چلو، املی والے بابا نے نیاز محمد سے کہا، بابا جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ماموں فرقان نے بڑی ممنونیت سے کہا، ہمیں اس طرح کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن اس خبیث نے اس قدر ادھم مچایا ہوا تھا کہ اس کی سرکوبی کے لیے ہمیں اپنی جگہ سے نکلنا پڑا۔ اب یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، بچوں کو بلا لو، ہم اب جاتے ہیں۔ املی والے بابا نے قدم آگے بڑھایا۔ نیاز محمد نے ان کی کھڑاؤں سیدھی کی، املی والے بابا نے کھڑاویں پہنی اور کھٹ کھٹ کرتے تیزی سے گھر سے نکل گئے۔ نیاز محمد ان کے پیچھے بھاگتا چلا گیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ماموں فرقان نے ایک نظر گڑھے کو دیکھا جو اب گھاس ملی مٹی سے پر ہو چکا تھا۔ اس بند گڑھے کو دیکھ کر ان کا رواں رواں خوشی سے جھوم رہا تھا۔ پھر اس گھر پر خوشی ٹوٹ کر برسی، اور کیوں نہ برستی، ظلم کا ایک عہد ختم ہو گیا تھا۔ اب دردناک عذاب سے نجات مل گئی تھی۔ ہر شخص نے اس دن کے لیے خواب دیکھ رکھے تھے۔ نجات کا دن آیا تو سب کی آنکھوں میں اپنے اپنے خواب جاگ اٹھے۔ کچھ خواب اکبر کے تھے تو کچھ خواب اکبر کی بہن اور اس کی ماں کے تھے۔ راشدہ ان سب میں پیش پیش تھی۔ وہ اس دن کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ شادی کی پھر سے تمام رسمیں ادا کی جائیں گی۔ راشدہ کی اس رائے سے سب کو اتفاق تھا، ایک اتفاق نہیں تھا تو اکبر کو۔ ظاہر ہے شادی کی دوبارہ رسمیں ادا کیے جانے کی وجہ سے نیلم اور اس کے درمیان فاصلے بڑھ جانے تھے۔ اکبر کے لیے تو اب ایک ایک لمحہ بھاری تھا۔ ماموں فرقان نے نیلم کو گھر روک لیا، وہ لڑکی والے بن گئے۔ رات ہی کو لاہور فون کر دیا گیا۔ فیاض اور واجدہ دوسرے دن کراچی پہنچ گئے۔ وہ دونوں ماموں فرقان کے یہاں ٹھہرے۔ انہوں نے بارات کی آمد کے سلسلے میں اخراجات کی ذمہ داری لینا چاہی، لیکن ماموں فرقان نے انہیں ایسا نہ کرنے دیا۔ بارات کے تمام اخراجات انہوں نے نہ صرف خود اٹھائے بلکہ نیلم کو ایک سونے کا سیٹ بھی اپنی طرف سے تحفے میں دیا۔ بارات میں 30-40 آدمی تھے، جلدی جلدی جو لوگ ساتھ آ سکے انہیں ساتھ لے لیا گیا۔ ماموں فرقان نے گھر کے سامنے شامیانہ لگوا دیا۔ ایک چینی ریستوران سے کھانے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ جب بارات رخصت ہوئی اور نیلم کو ایک سجی سجائی کار میں بٹھایا گیا تو احساس نہیں ہوتا تھا کہ نیلم کی 4 ماہ پہلے شادی ہو چکی ہے، بلکہ یہ احساس ہوتا تھا کہ نیلم کی آج ہی شادی ہوئی ہے، اور وہ واجدہ فیاض کے بجائے جیسے ماموں فرقان کی بیٹی ہے۔ ماموں فرقان اس کے رخصت کرتے وقت کچھ اس طرح اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لائے تھے، اور نیلم بھی کچھ اسی انداز میں ان سے لپٹ کر روئی۔ اس شادی میں دادا غفور کی کمی شدت سے محسوس کی گئی۔ کاش وہ آج زندہ ہوتے تو نیلم کو دلہن بنا دیکھ کر کس قدر خوش ہوتے۔ بارات گلشن واپس پہنچی۔ یہ گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ بابر نے اس روشنی پر دل کھول کر پیسہ خرچ کیا تھا۔ دلہن کے گھر آنے پر راشدہ اور صابرہ نے اپنے خوب ارمان نکالے۔ ہر وہ رسم ادا کی گئی جس کے کیے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ راشدہ نے اپنی تمام سہیلیوں کو اکٹھا کر لیا تھا۔ گھر میں خوب ہنگامہ رہا۔ ہر چہرہ جگمگا رہا تھا، ہر ہونٹ پر تبسم تھا، کہے تھے۔ ایک رنگ و نور کی بارش تھی، رواں رواں خوشیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ وقت بھی آیا جب اکبر کو اندر جانے کا ویزا ملا۔ اکبر کے دل کی عجیب حالت تھی۔ خوشی سے دھڑکتے دل کو اس نے قابو میں کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ قابو میں نہ آیا۔ تب وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ لرزتی انگلیوں سے اس نے دروازہ بند کیا، اور جب پلٹ کر دیکھا تو نیلم گھونگھٹ نکالے جھکی ہوئی بیٹھی نظر آئی۔ خوشی سے اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ آنکھوں میں آنسو بھرے تو نیلم دھندلا گئی۔ اکبر نے فوراً اپنی آنکھیں صاف کی۔ اب وہ ایک لمحے کے لیے بھی نیلم کو اپنی آنکھوں سے دور کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ دل میں طوفان چھپائے بیڈ پر بیٹھا، پھر اس نے دھیرے سے نیلم کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ نیلم شرمانا بھول گئی۔ اس نے اپنی حسین آنکھوں سے اکبر کو دیکھا۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، دل میں جذبات کا سمندر تھا، ایک طوفان تھا جو روح کی گہرائیوں سے اٹھ رہا تھا۔ دونوں بولنا چاہتے تھے، بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن زبانیں جیسے گونگ ہو گئی تھیں۔ اکبر نے نیلم کا ریشم جیسا گورا ہاتھ تھاما
اور اپنی دونوں آنکھوں سے لگایا۔ نیلم تڑپ کر اس کے نزدیک آ گئی۔ اکبر، مجھے اپنے سینے میں چھپا لو۔ اکبر نے اسے اپنی محبت کے حصار میں لے لیا، زبان سے کچھ نہ کہا، اب ہونٹوں نے بولنا سیکھ لیا تھا۔ اکبر، تم کس قدر عظیم ہو۔ نیلم بے تحاشا رو رہی تھی۔ تم نے میرے لیے کس قدر دکھ اٹھائے۔ نہیں نیلم، ایسا نہ کہو، دکھ میں نے نہیں تم نے اٹھائے ہیں۔ اکبر نے اس کی آنکھوں میں آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اور اب ان دکھوں کا ذکر ہی کیا، جو ہونا تھا ہوا۔ اب ان خوشیوں بھرے لمحوں کو ماضی کی یاد میں ضائع مت کرو، گزرے ہوئے وقت کو ایک بھیانک خواب کی طرح بھول جاؤ۔ آؤ اب ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، ایسی زندگی جو خوشیوں سے بھری ہے، پھولوں سے بھری ہے۔ پھر اس رات سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ یہ آغاز کس قدر حسین تھا، ایسی کئی حسین راتیں آئیں اور گزر گئیں۔ زلفیں کھلتی رہیں، آنکھوں سے کاجل پھیلتا رہا، ہونٹوں پر لالی مچلتی رہی، خوشبو بھرے لمحے تیزی سے دامن چھڑاتے رہے۔ اور پھر یہ 21ویں رات کا ذکر ہے۔ نیلم اور اکبر نیلگوں بلب کی روشنی میں مہوے گفتگو تھے، تبھی دیوار گیر گھڑی نے رات کے 12 بجائے۔ دونوں نے گھڑی کو چونک کر دیکھا اور جانے کس خیال سے مسکرا دیے۔ 12 بجتے ہی وہ زمین سے پھوٹا اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑھنے اور پھیلنے لگا۔ صبح کا اخبار اٹھائے بابر باہر آیا تو سب سے پہلے اس نے دیکھا، وہ لان میں تھا اور اس جگہ تھا جہاں کالے بلے کو زمین میں دفن کیا گیا تھا۔ کل شام تک یہاں کچھ نہ تھا، کل وہ لوگ بہت دیر تک باہر بیٹھے رہے تھے، یہ بس رات ہی رات میں ابھرا تھا۔ بابر کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ وہ ایک رات میں اتنا بڑا کیسے ہو گیا۔ بابر نے اندر آ کر اخبار کو ربڑ بینڈ چڑھا کر ڈائننگ ٹیبل پر پھینکا۔ اب اخبار میں چھپنے والی خبروں کی اتنی اہمیت نہیں تھی جتنی لان میں ہونے والے واقعے کی تھی۔ اس نے سوئی ہوئی صابرہ کو اٹھایا اور بغیر کچھ بتائے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر لان میں لے آیا۔ وہ حیران و پریشان اس کے ساتھ خاموشی سے چلی آئی۔ جب بابر نے لان کے درمیان اشارہ کیا تو صابرہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو اسے دیکھ کر فوراً ذہن میں آتا تھا۔ پھر یہ بات گھر کے کسی مکین سے چھپی نہ رہ سکی۔ آخر نیلم اور اکبر کو بھی اطلاع پہنچی، وہ دونوں ساتھ ساتھ باہر آئے۔ ارے ارے، یہ یہاں کس نے لگایا؟ نیلم نے اسے دیکھ کر حیرت سے کہا۔ کسی نے لگایا نہیں، یہ خود بخود اگا ہے، صابرہ نے اسے بتایا۔ ابھی یہ لوگ دور ہی سے نظارہ کر رہے تھے، پھر اکبر آگے بڑھا، نیلم اس کے ساتھ تھی۔ وہ 1-2 فٹ اونچا پودا تھا، اس کے پتے زرد اور لمبے تھے، نیچے سے اوپر بس ایک تنا سا تھا، سب سے اوپر ایک پھول کھلا ہوا تھا، وہ ایک گول سا پھول تھا، کالا مگر سرخی مائل۔ اس پھول میں 2 بڑے بڑے سرخ دھبے تھے اور پھول کے اوپر 2 کان سے نکلے ہوئے تھے۔ پھول کو قریب سے دیکھ کر ایک دم احساس ہوتا تھا کہ اس پھول کی شکل کسی بلے کے چہرے سے ملتی جلتی تھی۔ صرف یہی انکشاف نہیں ہوا، بلکہ ایک اور حیرت میں ڈالنے والی بات بھی معلوم ہوئی۔ سورج مکھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سورج کے ساتھ ساتھ اپنا رخ تبدیل کرتا رہتا ہے، لیکن یہ پھول جو بلے کی شکل کا تھا، نیلم کو دیکھ کر اپنا رخ تبدیل کر رہا تھا۔ نیلم جدھر جاتی یہ پھول اسی کی طرف اپنا منہ پھیر لیتا۔ پہلے تو اکبر نے اسے محض وہمہ سمجھا، لیکن اپنے وہم کی تصدیق کرنے کے لیے اکبر نے نیلم کو اس پودے کا طواف کرنے کو کہا تو اس کا وہم یقین میں بدل گیا۔ نیلم جیسے جیسے گھوم رہی تھی، ویسے ویسے وہ بلے نما پھول اپنا رخ تبدیل کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر نیلم سہم گئی، وہ خوف زدہ ہو کر چند قدم پیچھے ہٹی اور پھر بھاگتی ہوئی گھر میں چلی گئی۔ اب اس بلے نما پھول کا چہرہ دروازے کی طرف ہو گیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ٹکٹکی باندھے دروازے کو تک رہا ہو۔ اس پھول میں بنے ہوئے برابر برابر لال دھبے اب صاف آنکھیں معلوم ہوتی تھیں۔ نیلم کے اندر چلے جانے کے بعد اکبر نے راشدہ سے کہا کہ وہ اس پودے کے گرد چکر لگائے۔ راشدہ نے ڈرتے ڈرتے اس پودے کا طواف کیا، لیکن وہ بلے نما پھول ٹس سے مس نہ ہوا۔ پھر اکبر نے صابرہ کو اس کے گرد پھرایا، خود گھوما، اپنے باپ سے چکر لگوایا، لیکن اس پھول نے جنبش نہ کی، اس کا رخ مسلسل دروازے کی طرف رہا۔ اب اس بات کا 100% یقین ہو چکا تھا کہ اس نیلم مکھی پھول کا رخ محض نیلم کو دیکھ کر تبدیل ہوتا ہے۔ یہ بات شروع میں تو نیلم اور گھر کے دوسرے افراد کے لیے الجھن کا باعث بنی۔ نیلم سہمی سہمی سی رہی، اس نے پودے کے سامنے آنے سے حتی الامکان احتراز کیا، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی عادی ہوتی گئی۔ 2 سال گزرنے کے بعد یہ پودا ایک عام سا پودا بن گیا، سب لوگ اس کے عادی ہو گئے۔ ان 2 سالوں میں اس پودے میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی، وہ پہلے دن جیسا رہا، نہ اس کا قد بڑھا
اور نہ پھول پتوں میں اضافہ ہوا، وہی ایک پھول، اور اس کے پھول میں دو سرخ بڑے بڑے دھبے، جیسے وہ دھبے نہ ہوں کسی کی آنکھیں ہوں، عاشق کی آنکھیں، دید کو ترسے نین۔ وہ مر گیا تھا لیکن مر کر بھی شاید وہ نہیں مرا تھا، وہ اس پودے کے روپ میں زندہ تھا اور نیلم مکھی ہو گیا تھا۔ آج بھی جب لوگ اس گھر میں آتے ہیں تو نیلم مکھی کا یہ پودا ان کے لیے حیرت کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ گھر جو کبھی اس جن کے حکم پر خالی کیا گیا تھا، اب خالی گھر نہیں رہا، اب یہ خوشیوں بھرا گھر ہے، یہاں خوشیاں ٹوٹ کر برستی ہیں، ظلم کا عذاب ناک دور کب کا ختم ہو چکا۔